بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو کل ہم نے جو ہے وہ کیے تھے نعت کی پہلے 2 اشعار، اور ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ نعت حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ہے، اور نعت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور کمالات کو اس نے پہلے 2 اشعار میں جو ہے وہ بخوبی بیان کیا ہے۔ اگلے شعر میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید صفات کے بارے میں بات کرے گا، کیونکہ نعت بیسیکلی ہوتی ہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ یہ جو آج کل ہم لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے میلاد میں پڑھی جا رہی ہیں، یہ تو منقبت ہے، یہ نعت کی تعریف پر پوری نہیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہوں آپ کا دیوانہ ہوں اور یہ ہے وہ منقبت ہے۔ نعت کا مین مقصد جو ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، وہ نعت جو ہے نعت کی تعریف پر پوری اترتی ہے۔ تو ابھی اس کا تیسرا شعر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسر مہر و مروت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کا ایک حسین پیمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے پیمانے پر پورے اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ محبت کا ایک تصویر ہے، محبت کی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مکمل اور پاکیزہ ہے۔ شاعر کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ محبت، نرمی اور شفقت، اس چیز کا وہ پیکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے اور جو کرم ہے وہ انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر اور پرندوں پر بھی جو ہے وہ محبت اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور تمام انسان اور تمام جتنی بھی روحیں ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، جو بھی ہیں، حیوان جو ہیں جتنے بھی، سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یکساں محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اگر ہم ان کی مثال دینا چاہیں تو اسوہ حسنہ ہم نے سبق پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شبلی نعمانی کا ہم نے سبق پڑھا تھا، جس میں اس نے مثال دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے وہ ابر بارہ ہیں، کہ جس طرح ایک بادل جو ہے جب وہ برستا ہے تو ساری زمین کو سیراب اور زرخیز کر دیتا ہے، اور جب پانی برستا ہے تو وہ ٹیلوں پر بھی برستا ہے، پہاڑوں پر بھی برستا ہے، سمندروں میں بھی برستا ہے، اور میدانوں میں بھی برستا ہے، یعنی ہر جگہ پر پانی برستا ہے۔ اب ہر چیز جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنا فیض حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ بھی ہر جگہ پر برابر تقسیم ہوا، اور اسی طرح جب سورج کی روشنی بھی سورج بھی جب چمکتا ہے تو وہ بھی ہر جگہ پر چمکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ امیر کے محل میں جو ہے وہ سورج کی روشنی جا رہی اور غریب کی جھونپڑی تک نہیں جا رہی، نہیں، بلکہ وہ ہر کسی کے لیے برابر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف و کرم تھا اس کی کوئی آخری حد نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ دوسری صفت شاید یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا کا نمونہ تھے، صدق و صفا کا پیکر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکمل طور پر صداقت جو ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ عرب والے جو تھے اگرچہ آپ کے جانی دشمن تھے، اور کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق و صفا کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے وہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے اور آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جو 40 سالہ نبوت کی زندگی تھی وہ ان کے سامنے تھی، اور وہ لوگ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے مدینہ منورہ میں، تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ لوگوں کی امانتیں تھیں، ایون کہ جب لوگ آپ کی جان کے دشمن بھی بنے ہوئے تھے تب بھی لوگوں نے اپنی امانتیں جو تھیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں، جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سپرد کر کے گئے کہ تم نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ واپس کر کے آنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو بدترین دشمن ہیں ابو سفیان اور ابو جہل، وہ بھی آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کتنے صحیفے میں نے کھنگالے، نصف اندھیرے نصف اجالے،
تو ہی حقیقت تو ہی صداقت، باقی سب کچھ ہولا ہیولا، ہیولا مطلب ایک جھوٹ ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ جھوٹ ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ حقیقت اور صداقت ہے۔ اور پھر شاید جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بسر لطف و عنایت ہیں، اور سر بسر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں۔ لطف و عنایت یعنی محبت اور مہربانی کا مکمل پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹے بڑی کی تمیز کیے بغیر ہر کسی کے ساتھ، مسلم غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر ہر کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے اور اس کی مدد کرتے ہر شخص کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سرتاپائے عنایت اور عطاؤں کا ایک مجسم جو ہے وہ نمونہ تھے، اور اسی وجہ سے شاعر ہر شعر میں آپ کو جو ہے وہ خیر البشر کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین انسان ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے پھر آپ اس کا چوتھا شعر دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف امیم، صاحب حق صاحب شک القمر خیر البشر۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے مختلف یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب خلق عظیم ہیں آپ، یعنی اعلیٰ اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ صاحب لطف امیم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرم اور مہربانی ہے وہ ہر کسی کے لیے برابر اور یکساں ہے۔ اور پھر آپ صاحب حق ہیں، یعنی حق بات کرنے والے ہیں، ہمیشہ حق بات کرتے تھے۔ اور پھر آپ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شک القمر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہترین اخلاق تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ کیا تم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کا مجسم نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول و عمل تھا وہ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے اس سے بنی نوع انسان کا ہر طبقہ جو تھا وہ متاثر ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں انسان دوستی کی ایک بہترین مثال تھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بڑھیا جس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈال دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کا رد عمل تھا کہ جب وہ بیمار ہوئی تو اس کے گھر میں جا کر اس کا جو ہے وہ حال احوال معلوم کیا اور اس کے گھر کی صفائی کر دیتے۔ اور ایک وہ عورت جو رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جو ہے وہ شہر میں کوئی دیوانہ اور مجنوں آ گیا ہے کہ جو لوگوں کو جادو کے زور سے ان کا ایمان جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر اس بڑھیا کی بھی ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تھی۔ اور پھر اس شعر میں جو ہے وہ آپ کو صاحب حق قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں حق بات کا اظہار کرتے تھے۔ اور وہ جب عرب والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے روکتے ہیں، وہ جب آپ کے چچا کے پاس گئے کہ اپنے بھتیجے کو جو ہے وہ روکو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر انہوں نے مختلف پیشکش کی تھی نا کہ اگر آپ کا بھتیجا چاہتا ہے کہ وہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروا دیں گے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو مال و دولت دیں تو ہم اس کو مال و دولت دے دیں گے۔ یعنی انہوں نے بہت ساری جو تھی وہ پیشکش آفرز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پیش کی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ اگر جو ہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں تو بھی میں جو ہے وہ حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا اور ہمیشہ میں جو ہے حق بات کرتا رہوں گا۔ اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، کہ یعنی ہمیشہ جو ہے چاہے وہ دار پر بھی حق بات کہنی پڑی
تو بھی ہم جو ہے وہ حق بات کریں گے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صاحب شق القمر ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوگا کہ یہ معجزہ جو ہے وہ ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا تھا، اور کفار کے وفد نے کسی معجزے کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی، کفار آئے اور آپ سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ جو ہے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان تو اس طرح نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو انگشت مبارک تھی وہ چاند کی طرف جب اشارہ کیا تو چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن جو کفار تھے وہ اپنی ہر ترمیم پر قائم رہے اور اس کو انہوں نے جادو سے تعبیر کیا اور کہا، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے۔ اور یہ جو معجزہ ہے اس کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے۔ ٹھیک ہے، کیا قرآن پاک میں سورہ القمر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے۔ اور ایک اور جگہ پہ شاعر کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے جسم میں اتھر کا نہ تھا سایہ۔